بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی نگاہوں سے ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا جو بہشت میں نعمتائے پروردگار سے محظوظ ہو رہے ہیں، ان کو بھی دیکھ رہا تھا، اور میں ان فریادوں کو بھی سن رہا تھا کہ جو جہنم میں جو لوگ جلائے جا رہے ہیں، جن کے اوپر عقاب ہو رہا ہے، ان کو بھی سن رہا تھا۔ تو ایک منزل یہ ہے کہ جب نگاہ بصیرت اور جب آنکھ بصیرت کی کھل جاتی ہے، جب انسان کے وجود کے اندر نور آ جاتا ہے تو حقائق کو اس طرح سے دیکھتا ہے۔ اب ایک منزل ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جب تم یہ تمام حقائق کا مشاہدہ کر رہے تھے تو اب کوشش کرو، اس لیے کہ پروردگار نے تمہارے دل کی آنکھ کو کھول دیا ہے۔ جب دل کی آنکھوں کو کھول دیا ہے تو کوشش کرو کہ یہ چیز باقی رہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ یہ چیز باقی رہے۔ اب اس سلسلے سے عزیزوں کیسے باقی رہے، یہ مرحلہ ہے۔ علماء نے روایات اور احادیث کی روشنی میں اس چیز کو بیان کیا کہ وہ چیز کہ جو انسان کی نگاہ بصیرت کو باقی رکھنے کا سبب بنتی ہے، جہاں پر بصیرت ختم نہیں ہوتی، بصیرت مزمحل نہیں ہوتی، بصیرت میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا، وہ منزل ہے کہ جہاں انسان کے وجود کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، اور یہ ایک اہم منزل ہے۔ میں نے سیرت پیغمبر کے سلسلے سے میں نے کل عرض کیا تھا کہ سیرت پیغمبر میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے بتوں کو توڑا ہے، نظریاتی افکار کے جو بت تھے ان کو توڑا، اور آپ نے اس منزل پر کہ جب وہاں کا شعار تھا، وہاں کا نعرہ تھا انصر اخاک ظالما او مظلوما، پیغمبر نے اس کو پلٹ کے نعرہ دیا، نہیں، انصر المظلوم اخاک او غیرہ، کہ چاہے وہ تمہارا بھائی ہو یا کوئی اور ہو، مظلوم کی مدد کرو۔ وہاں کا نعرہ کیا تھا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ مظلوم ہو یا ظالم ہو۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا، اسی بصیرت سے متعلق ایک بات عرض کر رہا ہوں، جو دوسرا نظریہ جسے بھی آیت اللہ جوادی نے بڑے دل نشیں انداز میں بیان کیا ہے، توجہ کیجیے گا اس منزل پر۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں ارسطو سے لے کے، توجہ کیجیے گا، ارسطو سے لے کے آج تک جو ایک تھیوری چلی آ رہی تھی، اس تھیوری کو پیغمبر نے باطل کیا، آج تک چلی آ رہی تھی اور آج بھی رائج ہے۔ وہ کیا ہے؟ تھوڑی سی توجہ کیجیے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک اصل ہے، ایک کلیہ ہے، ایک منزل ہے، ایک قاعدہ ہے جسے سب تسلیم کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو شخص من فقد حسا فقد فقد علما، یہ جو ظاہری ہمارے محسوسات ہیں، حواس خمسہ، ان میں سے اگر ہم کسی بھی حص کو کھو دیں تو ہم نے ایک علم کے ایک دائرے کو کھو دیا۔ توجہ کیجیے گا، من فقد حسا فقد فقد علما، جس نے بھی ایک حص کو کھو دیا، علم اس سے، اس حص سے متعلق جو علم حاصل کر سکتا تھا وہ اس سے سلب ہو گیا۔ یہ وہ نظریہ ہے جو ارسطو سے لے کے آج تک رائج ہے۔ پھر پیغمبر کا نظریہ دیکھیے گا اور بصیرت کی توجہ کیجیے گا۔ من فقد حسا فقد فقد علما، یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم ایک علم جو حاصل کرتے ہیں، اس کے مختلف ذرائع ہیں۔ جو علم ہم حاصل کرتے ہیں، کبھی علم ملموسات کے ذریعے سے، ہاتھوں کو ٹٹول کے، اگر تاریکی ہے ہم چھوٹا بڑا یہ طول عرض اس کا اندازہ لگاتے ہیں، چھو کے دیکھتے ہیں چیز سخت ہے کہ نرم ہے، ہاتھ کے ذریعے سے، تو یہ بھی ایک علم یہ کسب علم کا ایک ذریعہ ہے۔ آنکھوں سے کچھ چیزوں کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، آنکھوں سے پڑھتے ہیں۔ اب اگر اس نظریے کی بنیاد کے اوپر کسی کے مثال کے طور پر ہاتھ شل ہو جائیں یا خدا نخواستہ ہاتھ کٹ جائیں، اب وہ چیز جو چھو کے وہ پتہ لگا سکتا تھا وہ نہیں لگا سکتا ہے۔ اگر آنکھ نابینا ہو جائے، نہ دیکھے، تو وہ علم جو دیکھ کر وہ حاصل کر رہا تھا اب وہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ کانوں کے ذریعے سے آپ جاتے ہیں درس میں، استاد درس دے رہے ہیں، آپ جاتے ہیں مثلا درس خارج میں، آپ دیکھتے ہیں ایک فقیہ ایک بہترین بحث آپ کے سامنے رکھ رہا ہے۔ ایک ایسی منزل پر بھی کبھی ہوتے ہیں کہ مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے، دور ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں جہاں سکون ہے، جو حائل ہے، مانے ہیں، اب نہیں دیکھ پا رہے ہیں، لیکن کانوں سے سن رہے ہیں، تو اس سماعت کے ذریعے سے علم منتقل ہو رہا ہے، سماعت کے ذریعے سے علم منتقل ہو رہا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق رنگ و بو سے ہے، آپ خوشبو کو سونگتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کیسی خوشبو ہے، کھانا جل گیا، کھانا معطر ہے نہیں، یہ ساری چیزیں آپ اپنی ناک سے پتہ لگاتے ہیں۔ تو یہ حواس خمسہ، توجہ کیجیے گا، یہ جو حواس خمسہ ہیں، تو یہ ایک نظریہ ارسطو سے لے کے اب تک رائج ہے کہ جب بھی آپ نے کسی حص کو کھو دیا، کہ جو حص
ذریعے کسب علم ہے تو آپ نے علم کے دائرے کو کھو دیا. یعنی اگر آپ کے پاس آنکھ نہیں ہے تو وہ علم جو آنکھ کے ذریعے سے آپ حاصل کر سکتے تھے کتابوں کو پڑھ کر اب حاصل نہیں کر سکتے. جو پہلے حاصل کیا ہے وہیں تک محدود ہو گیا, آگے اب حاصل نہیں کر سکتے. سماعت میں اگر سماعت مثال کے طور پر انسان بہرا ہو گیا, اس کی سماعت نے کام کرنا چھوڑ دیا, تو آنکھوں سے تو علم حاصل کر سکتا ہے پڑھ کر, لیکن جو علم وہ سن کے حاصل کر سکتا تھا آوازوں کی شناخت وہ نہیں کر سکتا. اور یہیں پہ آتا ہے جو ترنم ہے, جو نغمے ہیں, یہ ساری چیزیں, جو موسیقی ہے, یہاں راگ, یہ سارے مسائل, وہ سارا پورا علم کی پوری کائنات اس سے کھو گئی, نہیں کر سکتا, اس کو حاصل نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے یہ حصے چشائی ہے جس سے آپ چکھتے ہیں, تو یہ ایک نظریہ, توجہ کیجئے گا, پیغمبر نے اس کے مقابلے پر ایک نظریہ دیا, پوری توجہ, پیغمبر نے نظریہ دیا نہیں, یہ بات نہیں ہے. یعنی یہاں پر انسان صرف ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کر رہا ہے, توجہ کیجئے گا, صرف ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کر رہا ہے, جبکہ انسان کا سارا علم ان حواس خمسہ سے حاصل نہیں ہوتا ہے. پوری توجہ, یہ کچھ ایک ذریعہ ہیں, ایک تمہید ہے, ایک مقدمہ ہے حصول علم کا, ان کے ذریعے سے کچھ علم حاصل ہوتا ہے, لیکن وہ حصی علم حاصل ہوتا ہے. پوری توجہ, حصی علم حاصل ہوتا ہے, لیکن سارا علم منحصر اس میں نہیں ہے. اب پیغمبر نے بڑھ کر آواز دی, نہیں, من فقد التقوی فقد فقد علما, جس نے تقوی کو کھو دیا اس نے علم کو کھو دیا. یعنی اب آگے کی منزل اس کی تشریح یہاں پر ہے. یعنی منزل یہ ہے, یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہاری آنکھیں ہوں, بصارت کام کر رہی ہو, کانوں میں سماعت ہو, تم سونگ کے پتہ لگا سکتے ہو, لیکن کانوں سے وہ سنو جو شیطان چاہتا ہے, آنکھوں سے وہ دیکھو جو شیطان چاہتا ہے, لیکن وہ نہ دیکھو جو رحمان چاہتا ہے. اور ایسی اگر کسی منزل کو دیکھنا ہے تو آؤ میدان غدیر میں. انہوں نے انکار غدیر کیوں کیا, جبکہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے, کانوں سے سن رہے تھے, اپنے ہاتھوں میں بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا. سارا مجمع دیکھ بھی رہا تھا, سن بھی رہا تھا, سننے کے بعد بھی, دیکھنے کے بعد بھی کیوں جاہل رہ گئے, اس لیے کہ سب کچھ تھا لیکن تقویٰ نہیں تھا. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. آپ دیکھیں کہ صرف یہ منزل غدیر چونکہ ملموس تھی, اور ہمارے یہاں سب سے پہلے یہی مرحلہ آتا ہے, ایک بڑی حقیقت ہے, ورنہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. کیوں اتنے سارے لوگ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ کر بیٹھ گئے, جو زیادہ تھی ان کی تعداد, جو کثرت میں تھے انہوں نے ساتھ نہیں دیا, جو کم تھے انہوں نے ساتھ دیا. یہ 72 کیوں آئے, اس لیے کہ 72 کے وجود میں بصیرت پائی جا رہی تھی. تقویٰ نگاہ بصیرت عطا کرتا ہے. بصیرت کی منزل پر یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے. ان کی سماعتیں بیدار تھی, ان کی بصارت. ہر ایک پروردگار نے جو ان کو نعمت حیات سے نوازا ہے اور جو نعمتیں دی ہیں سننے کی, سمجھنے کی, ہر ایک صلاحیت کو یہ استعمال میں لے کے آ رہے تھے معرفت امام کی. اور اس منزل پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے. اور یہ مرحلہ ہم سے متوجہ کرتا ہے اس بات کی طرف کہ, اور کربلا عزیزو اس منزل پر توجہ کیجئے گا, کہ صرف بات یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ایک خاص زاویہ فکر رکھنے والے, ایک خاص خاندان سے متعلق, ایک خاص جغرافیہ سے متعلق, کسی خاص خطے کے لوگ نہیں. اس کربلا میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں امام حسین علیہ السلام نے دعوت دی ہے اور نہیں آئے, وہ بھی آپ کے پیش نظر ہیں. اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے صرف سن لیا, خود پہنچے ہیں, آئے ہیں اور مولا کا ساتھ دیا ہے. یہاں تک کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ایک ہی آغوش کے پروردہ ہیں, ایک ہی گھر میں پلے بڑے ہیں, توجہ کیجئے گا, ایک ہی فضا ان کے لیے ہے, ایک ہی طرح کا کھانا ہے, ساری نعمتیں اللہ کی ایک جیسی ہیں, لیکن چونکہ قابلیت الگ الگ ہے, ظرفیت الگ الگ ہے, ایک راہ انحراف پہ گیا ہے, ایک راہ حقانیت پر گیا ہے. میں مثال دوں, عمرو بن قرظہ, علی بن قرظہ, 2 بھائی ہیں, دونوں ایک گھر میں پلے بڑے, ایک جیسی تربیت ہوئی ہے. چونکہ کعب بن قرظہ کے بیٹے ہیں جو رسول اللہ کے صحابی تھے, دونوں صحابیت کی آغوش کے پروردہ ہیں. دونوں کے سامنے قرآن کی تلاوت ایک جیسی ہوئی ہے, دونوں کے سامنے رسول کا تذکرہ ایک جیسا ہوا ہے, دونوں کے سامنے وارث پیغمبر کا تذکرہ ایک جیسا ہوا ہے. لیکن ایک علی بن قرظہ
وہ لشکر شام میں ہے، عمرو بن قرظہ امام حسین کے ساتھ میں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بصارت ہے جو ظاہری چیزوں کو دکھا رہی تھی کہ اگر تم لشکر شام کا ساتھ دو گے تو تمہیں دنیا ملے گی، یہ چیز ملے گی، وہ چیز ملے گی، وہ ظاہری وہ چیزیں تھی وہ دکھ رہی تھی، لیکن جو نگاہ بصیرت تھی وہ دیکھ رہی تھی یہ ساری چیزیں فانی ہیں، وہ اس وعدے پر یقین رکھ رہی تھی کہ اس دنیا سے گزر جانے کے بعد جو ملنے والا ہے۔ وہ عمرو بن قرظہ مولا کے ساتھ تھے، اور مولا کے ساتھ صرف ساتھ نہیں تھے، مولا نے اس شخصیت کو، عمرو بن قرظہ کو، خاص طور پر ملاقات کے لیے بھیجا پسر سعد سے۔ توجہ کیجیے گا اس رخ پر، پسر سعد سے کہ ایک خاص وقت پہ ملاقات لیا کہ 10 لوگوں کو وہ لے کے آیا ہے اپنے ساتھ میں، اور مولا صرف ابو الفضل عباس اور جناب علی اکبر کو لے کے گئے ہیں، اور عمرو بن قرظہ کو بھیجا ہے کہ عمرو بن قرظہ تم جا کے اس سے وقت لے کے اور کہو کہ مولا کو گفتگو کرنی ہے۔ یہ شخصیت ہے۔ اور ادھر جو علی بن قرظہ ہے جو لشکر شام میں ہے، اس کی آپ کیفیت کو دیکھیں، یہ وہ شخص ہے کہ جب عمرو بن قرظہ کی شہادت ہوتی ہے تو یہ علی بن قرظہ وہاں سے نکل کے آتا ہے کہ حسین تم نے میرے بھائی کو گمراہ کر دیا۔ امام نے جواب دیا میں نے تیرے بھائی کو گمراہ نہیں کیا ہے، وہ راہ ہدایت پر آیا ہے اور اپنے آپ چل کے آیا ہے۔ اس کے بعد وہ امام حسین کے جب مقابلے پر آتا ہے تو نافع بن ہلال نے اس کو فنار کیا علی بن قرظہ کو۔ تو دیکھیں ایک بھائی کہاں ہے دوسرا بھائی کہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تربیت اس منزل پر، تربیت اثر انداز ضرور ہوتی ہے، لیکن مکمل تربیت کے اندر یہ بات نہیں پائی جاتی کہ صرف محض تربیت کسی کو صاحب خیر بنانے کے لیے کافی ہو۔ تربیت شرط ضروری ضرور ہے، شرط کافی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تربیت تو بہرحال گھرانہ اچھا تھا، صحابی پیغمبر تھے، سب کچھ اسی انداز سے تربیت ہوئی ہے، تربیت میں کوئی کمی نہیں رکھی کعب بن قرظہ نے، لیکن اس کے بعد یہ ظرفیت کی منزل تھی، یہ صلاحیت کی منزل تھی۔ ایک جگہ تقویٰ تھا، جہاں تقویٰ تھا نگاہ بصیرت حقائق کو دیکھ رہی تھی، وہاں نگاہ بصیرت یہ دیکھ رہی تھی کہ بھوک و پیاس ضرور ہے، لیکن یہ بھوک و پیاس وہ ہے کہ جس کے اندر ہماری کامیابی ہے، ہماری سعادت ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ عمرو بن قرظہ کو بھیجا ہے مولا نے پسر سعد کے پاس، پسر سعد سے وقت دیا اور پسر سعد پھر آیا ہے۔ اب مولا نے جو گفتگو کی ہے اس کو دیکھیں، جو نگاہ بصارت ہے وہ کیا دیکھ رہی ہے؟ نگاہ بصارت جو سامنے کی نظریں ہیں وہ دیکھ رہی ہیں کہ ہمیں ملک رے مل جائے گا، اور مولا نے یہاں پہ کیا گفتگو کی ہے کہ تجھے ملک رے کا گندم بھی نہیں ملے گا۔ اس نے کیا جواب دیا ہے کہ اگر مذاق اس طرح سے استہزاء ہے مولا کا کہ مولا اگر مجھے گندم نہیں ملے گا جو پہ اکتفا کر لوں گا، تو اسے جو بھی نہیں ملی۔ دوسری بات کہ مولا نے اس سے کہا کہ تجھے اس سے بہتر میں دوں گا، کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ میرا باغ ہے، بہت بڑا باغ ہے، وہ باغ میرا چلا جائے گا، میرے اہل و عیال کے ساتھ مشکل ہوگی اگر میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ کہا تیرے اہل و عیال کا تحفظ میں اس کی ضمانت لیتا ہوں، باغ میں تجھے دوں گا۔ کہا میرا گھر، کہا گھر جو جیسا تیرا ہے اس سے اچھا میں بنا کے دوں گا۔ اب عزیزو دیکھیں یہ نگاہ بصیرت جب نہیں ہے، توجہ کیجئے گا، جب نگاہ بصیرت نہیں ہے تو منزل یہ ہے حسین ہر ایک چیز کی ضمانت دے رہے ہیں، لیکن نگاہیں صرف ظاہری ہیں اور بصارت کی نظروں سے دیکھ رہا ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ابھی تو کچھ نہیں ہے، اس کا مطلب کچھ نہیں ہوگا۔ اور جب نگاہ بصیرت پیدا ہو جاتی ہے تو حسین آواز دیتے ہیں اپنے انصار کو جمع کرنے کے بعد، تم چلے جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، اور سب کو بتا دیتے ہیں کہ جو کچھ تمہیں چاہیے تھا وہ بھی مل جائے گا۔ کوئی یہ بھی نہیں کہے گا کہ حسین کو تم چھوڑ کے آئے ہو، میں ضمانت دے رہا ہوں، بیعت کو اٹھائے لیتا ہوں، یہ دیکھو تمہارا مقام بہشت میں یہ ہے، حبیب تمہارا مقام یہ ہے، مسلم ابن اوسجہ تمہارا مقام یہ ہے، زہیر عین تمہارا مقام یہ ہے۔ سب کچھ بتا دینے کے بعد اب نگاہ بصیرت تھی جو کہہ رہی تھی مولا ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہم بہشت چاہتے ہیں، اس لیے آئے ہیں کہ ہماری بصیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے وجود کو آپ کی خدمت میں قربان کر دیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ آپ دیکھیں وہ جو نگاہ بصارت تھی جو ظاہری چیزوں کو دیکھ رہی تھی اسے کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا، کچھ نہیں ملا۔ جبکہ مولا گھر کی بھی ضمانت کر رہے تھے، مولا نے اس کے بچوں کی ضمانت بھی کی تھی کہ یہ بھی محفوظ رہیں گے، لیکن اسے ملک رہ چاہیے تھا۔ یہاں سے تھوڑا سا ایک حساس بات عزیز توجہ کیجیے گا، اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ ملک رہ کا مرحلہ یہ نہیں کہ پسر سعد کو ملک رہ چاہیے تھا، وہ اس کا ملک رہ تھا، ہم سب کا ملک رہ ہے کہ جہاں پر انسان ظاہری نظروں سے دیکھے اور بصیرت کو بھول جائے اور بصارت کی نظروں سے دیکھے تو میرا ملک رہ
تھوڑا سخت ضرور ہے لیکن ایک حقیقت ہے. میرا ملک رہے ممکن ہے کہ میرا یہ ممبر ہو. میرا ملک رہے یہ ممبر ہے کہ میں سوچوں کہ اس خطابت کے ذریعے سے میرا ایک نام ہو جائے. یہ میرا ملک رہے ہے. حسین ادھر آواز دیتے کچھ نہیں ملے گا اس سے, اور میری ساری توجہ ہو کہ نہیں, میں کسی منزل پر اپنے آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں. یہ میرا ملک رہے ہے. ہو سکتا ہے کسی کا ملک رہے اس کی شہرت ہو سکتا ہے کسی کا ملک رہے اس کا مقام ہو سکتا ہے کسی کا ملک رہے اس کا منصب ہو سکتا ہے کسی کا ملک رہے اس کا خاندان ہو سکتا ہے کسی کا ملک رہے اس کا ادارہ ہو جو اس نے بنایا ہے, ہو سکتا ہے کسی کا ملک رہے اس کا مدرسہ ہو جو اس نے قائم کیا ہے, ہو سکتا ہے کسی کا ملک رہے اس کی کوئی جماعت ہو جو اس نے تیار کی ہے. یہ سارے ملک رہے کو پامال کر کے جو آگے بڑھ جاتا ہے اسے حر کہتے ہیں. جو ملک رہے تلاش کرتا رہتا ہے اسے کچھ نہیں ملتا, اسے پسرے ساتھ کہتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. یہاں پر منزل یہ ہے کہ انسان کے وجود کے اندر بصیرت کی آنکھ کھلی ہو تو وہ دیکھے گا. اور آج ہمارے یہاں یہ مشکل ہے کہ ہم جیسے لوگ اپنے ملک کے رہ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو محفوظ نہیں رہ پاتا. لیکن جو حسین دیتے ہیں وہ اتنا دیتے ہیں کہ انسان شمار نہیں کر سکتا. توجہ کیجیے گا کہ ایک استاد ہیں وہ نقل کرتے ہیں کہ میں کہیں تبلیغ کے لیے گیا اور انہوں نے دل نشیں واقعہ بیان کیا ہے کہ امام حسین کیا کرتے ہیں. دیکھیں, کہتے ہیں میں کسی جگہ تبلیغ کے لیے گیا تو مجھے جو ہے وہاں کے مقامی لوگوں نے کہا آج آپ کو ایک بڑی زبردست جگہ ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں گھمانے کے لیے. چلیں, پتہ چلا کہ پہنچے قبرستان میں. یہاں پر یہ کون سی گھومنے کی جگہ ہے, آئیے آئیے دیکھیے آگے. اب انہوں نے آگے جا کے دیکھا تو قبروں پر جو کتبے لگے ہوئے تھے ان کو پڑھنا شروع کیا. کہیں پر لکھا تھا 2 سال, کسی جگہ لکھا تھا 3 سال, کسی جگہ 5 سال, 10 سال, اس سے زیادہ نہیں, 10 سال 12 سال بس. تو اب انہوں نے بہت تعجب کیا کہ یہ کیا قبرستان بچوں سے مخصوص ہے؟ 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال 12 سال, یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا صرف بچے دفن ہوتے ہیں؟ کہا نہیں, بچے دفن نہیں ہوتے ہیں. یہ ہم لوگ جب دفن کرتے ہیں کسی کو تو ہمارے یہاں یہ طے شدہ معاملہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس انسان کی با مقصد زندگی کتنی تھی. تو زندگی تو سب کی ہوتی ہے, کسی کی 80 سال ہے, کسی کی 60, کسی کی 70, کسی کی 50, لیکن ہم ساری زندگی کو مائنس کر دیتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ زندگی جو اس نے در حسین پر نوکری کر کے گزاری ہے وہ کتنی ہے. وہ کسی کی 2 سال ہوتی ہے, کسی کی 5 سال ہوتی ہے, کسی کی 10 سال ہوتی ہے. اب یہاں سے وہ استاد نقل کرتے ہیں کہ اب منزل یہ ہے کہ انسان کیوں نہ ایسی زندگی گزارے کہ جب سے وہ شعور کو سنبھالے اپنے آپ کو حوالے کر دے حسین کے. کہ اگر ہم حسین کے حوالے کر دیں گے تو اب زندگی کا پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی ہے. اب صدیاں گزر جاتی ہیں, اب زندگی کیسی ہو جاتی ہے. اب 6 مہینے کی زندگی ہے, 14 صدیاں ہو گئی لیکن وہ ختم نہیں ہوتی. حسین کے اوپر جب انسان زندگی کو نچھاور کر دیتا ہے, حسین کے حوالے کر دیتا ہے اپنی حیات کو, اپنی موت کو, کہ سب کچھ مولا کے حوالے ہے, تو یہ منزل ہوتی ہے کہ حسین اس کی زندگی کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ اثر انداز ہوتی ہے اور ہر طرف اثر انداز ہوتی ہے. بس میں نے آپ کی زحمت کو ختم کیا, ایک منزل ہے, بس ایک نقطہ یہاں پر. اور ایک ظریف بات ہے عزیزوں کہ آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کے اس در پہ اگر کوئی آ جائے, اور خاص طور پر وہ افراد کے جو باتقوا ہوں, تقوی کا حصار ہو, عبودیت ان کے وجود کے اندر ہو, بندگی ہو, اس کی ذوق شانیاں ہوں, اور در حسین پہ سر کو جھکا لے, تو حسین کی طرف سے اسے عطا ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ گھرانہ ایسا ہے, یہ گھرانہ ایسا ہے کہ یہاں پر عطا کیا جاتا ہے, یہاں پر دیا جاتا ہے. اور یہ کمال ہے در حسین کا کہ در حسین پر اگر آپ جائیں گے تو آپ کو ملے گا کہ دنیا میں کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مانگتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے, اور ان کے مانگنے کو برا نہیں سمجھا جاتا. لیکن یہ کمال در حسین ہے کہ یہاں پر ننھا شیر خوار بھی مانگتا نہیں ہے, دیتا ہے. باب الحوائج ہے, باب الحوائج دیتا ہے. اور ایک واقعہ ایک استاد نے نقل کیا کہ اس منزل پر صرف یہ نہیں ہے کہ دیتا ہے تو یوں ہی نہیں, حقائق جو لوگ جانتے ہیں, جن کے ساتھ مسائل ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں, جنہیں ملا ہے انہیں پتا ہے کہ انہیں کیا ملا ہے. تو استاد نے نقل کیا کہ عالم دین تھے, ان کے بیٹے کو خطرناک بیماری تھی, سرطان.
ایک ڈاکٹر کے پاس دکھایا کرتے تھے، دکھانے کے لیے جاتے تھے. ایک منزل وہ آئی کہ جب ظاہر ہے کہ خطرناک بیماری ہے، آخری اسٹیج پہ تھی. اب اس نے کہہ دیا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ روحانی اپنے بچے سے بہت محبت کرتے تھے. اس ڈاکٹر سے کہتے ہیں نہیں کیسے بھی کر کے تمہیں کچھ کرنا ہے. کہتا کہ اب میرے بس میں کچھ نہیں ہے. کہتے نہیں، میری ساری امیدیں تم سے وابستہ ہیں، میں اسے تم سے صحیح سالم لے کے جانا چاہتا ہوں، تمہیں کچھ کرنا ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ ایسی منزل تھی، آخری اسٹیج تھی، کچھ نہیں ہو سکتا تھا. لیکن میں نے ان کا دل رکھنے کے لیے کہا اچھا ٹھیک ہے میں کچھ کوشش کرتا ہوں. وہ جب چلے گئے تو میں انتظار کرتا رہا کہ آفتاب غروب ہو، اور جب تھوڑی تاریکی ہوئی تو میں زیر آسمان آیا اور میں نے کہا کہ مولا یہ آپ کے در کے خادم ہیں، ان کے بچے کے ساتھ یہ کیفیت ہے. اور میں نے گریہ کیا، بے ساختہ میرے آنکھوں میں آنسو آئے اور میرے سامنے کربلا کا مارکہ آیا، جناب علی اصغر کی شہادت کی کیفیت. کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر، یعنی اس ڈاکٹر کے سلسلے سے روحانی نقل کر رہے ہیں کہ میں اس طرح سے گیا تھا اور یہ سارا معاملہ پیش آیا، نقل کیا روحانی نے. بعد میں اس بات کو اس انداز سے پیش کیا ہے اس روحانی نے کہ خود میرے ساتھ اس طرح سے ہوا. اور وہ نقل کرتے ہیں تو جس انداز سے انہوں نے اس پورے معاملے کو بیان کیا ہے اس کو میں اپنی خدمت میں خلاصے کے طور پر اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں. کیونکہ جب وہ صحیح ہو جاتے ہیں تو انہوں نے بتایا ہے ڈاکٹر نے کہ بھئی یہ اس طرح سے معاملہ ہوا تھا. اب وہ صورتحال یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں کہتے ہیں میں نے گریہ کیا. جب گریہ کیا تو میرے کچھ آنسو آئے تو میرے ذہن میں خیال پیدا ہوا کیوں نہ ان آنسوؤں کو ایک کاسے میں محفوظ کر دوں اور دوا تو دیتا ہی ان کو، اور جب کل ہی آئے تو اسی کو بنوانے دوا دے دوں اور مولا جانے اور مولا کا کام جانے. کہتے ہیں کہ جو دوسرے دن وہ روحانی آئے تو صبح کو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے یہ لیجیے انشاءاللہ شفا ملے گی. کہتے ہیں کہ بس میں نے یہ سوچا تھا اور ایک کیفیت میرے ذہن میں آئی تھی لیکن کوئی اتنا یقین کی کیفیت نہیں تھی. کہتے ہیں دوسرے دن یہ منزل آئی کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کیا، کون سی دوا دی کہ میرا بچہ بالکل صحیح ہو گیا. تو وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میں نے جب ان سے یہ سنا کہ بچہ بالکل صحیح ہو گیا تو میں نے کہا کہ اس کو ذرا جا کے آپ اس کا چیک اپ کروائیے. لیکن رپورٹ کیا آتی ہے؟ اب جو رپورٹ نکالی تو رپورٹ میں آئے کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ روحانی اور پریشان ہوئے کہ خدا کا واسطہ دے کر انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے کیا کیا. اب انہوں نے بتایا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، کہ جب تم نے اتنا اصرار کیا تو مجھے ذہن میں آیا کہ کچھ تو تمہارے ساتھ ہونا چاہیے. بس میں نے زیر آسمان جا کے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور ذکر کربلا کیا، ذکر علی اصغر کیا اور اس کے آنسوؤں کو میں نے ایک کاسے میں رکھ کے تمہارے حوالے کر دیا. اور جو یہ منزل ہے کہ جب ہم اس در حسین پر آتے ہیں تو یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک بچہ بھی ہے وہ عطا کرتا ہے، وہ مانگتا نہیں ہے. علی اصغر کہ اگر کوئی ننھا بچہ مانگے طلب کرے تو اس کی کوئی ایسی بات نہیں کہ وہ طلب کر رہا ہے، وہ مانگ رہا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں جناب علی اصغر نے اپنے وجود کو کس طرح سے قربان کیا ہے. ایک منزل وہ ہے جو صدائے حلم ناصر امام حسین علیہ السلام نے بلند کی ہے تو تڑپ کے بتایا ہے جناب علی اصغر نے کہ میرے وجود کے اندر اتنی بصیرت پائی جاتی ہے کہ امام کی آواز کو اگر سنتا ہوں تو اپنی جگہ پر نہیں رہ سکتا. یہ بصیرت ہے. اور ایسے بہت سارے افراد ہیں، ایسے بہت سارے افراد ہیں کہ جو پہلے بڑے اچھے کسی مقام پر ہے. ترمہ کا نام تو آپ نے سنا ہے، مولا کے قریبی صحابی ہیں. دیکھیں کتنی ترمہ کے شان میں فضائل ہیں، لیکن یہی ترمہ ہے. آپ دیکھیں کہ جب مولا سے ملاقات ہوتی ہے اس منزل پر، اچھا ایک عجیب مقام ہے. ترمہ سے ملاقات کس جگہ پہ ہوئی ہے؟ جب ہر کے لشکر سے مولا ٹکرائے ہیں اور ہر یہ چاہتا ہے کہ ترمہ کو گرفتار کرے. 4 لوگ ہیں، ان میں سے ایک ترمہ ہے. مولا نے وساطت کی ہے ترمہ کی کہ نہیں یہ ہمارے بابا کے چاہنے والے ہیں، ہمارے چاہنے والے ہیں، ان کو چھوڑ دو. تو ہر نے چھوڑا ہے اور اس منزل پر مولا نے ترمہ سے کہا چلو کربلا. ترمہ نے کیا جواب دیا ہے؟ مولا آپ ہمارے ساتھ آئیے، 20,000 کا لشکر آپ کے لیے فراہم کروں گا. اپنے قبیلے میں بڑی زبردست پہاڑیاں ہیں، اس میں دشمن حملہ کر کے چڑھائی نہیں کر سکتا، وہاں پر ایک محفوظ حصار رہے گا. مولا نے کہا نہیں، مجھے حصار کی ضرورت نہیں ہے، میں اسلام کے ارد گرد حصار بنانے کے لیے نکل رہا ہوں، تم آؤ میرے ساتھ. اور یہ وہ منزل ہے کہ یہاں پر ترمہ نے یہ نہیں کہ انکار کیا، اور ترمہ نے کہا ٹھیک ہے مولا میں آپ کے لیے آؤں گا، لیکن یہ آذوقہ ہے جو میں نے کچھ خریدا ہے میں اپنے بچوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، میں اپنے بچوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں کربلا، نگاہ بصیرت کربلا یہ کہتی ہے کہ اگر کربلا پہنچنا ہے تو جس لہجے میں، جس وقت میں، جس جگہ پر، جس طرح سے حسین بلائے ویسے پہنچ جاؤ.
کبھی کوئی چیز رکاوٹ بنے گی، کبھی کوئی چیز رکاوٹ بنے گی۔ اب دیکھیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ بصیرت نہیں تھی تیرے، اگر بصیرت نہ ہوتی تو مولا کے ساتھ کہاں سے ہوتے؟ مولا کائنات کے ساتھ، مولا کائنات کے قریبی ساتھیوں میں ہیں۔ بصیرت تھی تبھی تو تھے، لیکن بصیرت اس منزل پر وہ بصیرت نہیں تھی جو حر کی بصیرت تھی، جو حبیب بن مظاہر کی بصیرت تھی۔ حر کے پاس سب کچھ تھا، سب کچھ چھوڑ دیا، یہ نگاہ بصیرت یہ آواز دے رہی ہے۔ کربلا اور اس کے وقت کے تقاضے، کربلا کا تقاضا یہ ہے کہ اس دور میں، اس منزل پر، اس مقام پر جہاں تم کھڑے ہوئے ہو، دیکھو کہ تمہارا امام تم سے کیا چاہتا ہے۔ اس منزل اگر تم آگے بڑھ جاؤ گے تو وہ مقام ہے کہ تم بھی سرخرو ہوگے اور تم اپنی قوم کو بھی سربلند کرو گے، دنیا بھی تمہیں ملے گی اور آخرت بھی ملے گی۔ اور اگر یہ بصیرت کا فقدان ہے، بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو نہیں تھے، اور کس طرح سے آپ دیکھیں واقعہ حرہ میں 80 کے قریب صحابی پیغمبر کے قتل کر دیے جاتے ہیں۔ جابر ابن عبداللہ انصاری، عبد الرحمن بن عوف، ان کو زخمی کیا جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ان کے زخموں میں اور حبیب بن مظاہر اور مسلم بن اوسجا کے زخموں میں بہت فرق ہے۔ وہ زخم کربلا میں لگ رہے ہیں، بہت فرق ہے۔ یہ نگاہ بصیرت ہے جو زخموں کو بلند مقام عطا کرتی ہے۔ تو شہادت کی بات ہی الگ ہے، سر کٹانے کی بات ہی الگ ہے۔ عزیزوں، شیرخوار کا تذکرہ تھا، میں نے زحمت کو ختم کیا کہ یہ در حسین کی منزل ہے کہ یہاں کے بچے بھی عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں، باب الحوائج ہیں، اس وقت مانگتے نہیں ہیں۔ وہ شہادت کہ جو سخت ترین شہادت ہے، مصائب اور امام حسین علیہ السلام کے اوپر پڑنے والی مصیبتوں اور رنج و غم کا ایک بالا ترین مرحلہ ہے۔ ان شہادتوں میں ایک شہادت جناب علی اصغر کی ہے۔ عزیزوں، آج 9 کی شب ہو گئی، ہمارے پاس اب زیادہ دن نہیں ہیں امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریہ کرنے اور ان کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے۔ ہمیشہ سے یہ رہتی دنیا تک یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ اس پیغام کو پہنچائیں، منتقل کریں، لیکن یہ خاص فضا، یہ خاص انداز جو حسین ہمارے دلوں پر حاکم رہتے ہیں، یہ خاص فضا یہ نہیں میسر ہوگی۔ بس میں نے آپ کی زحمت کو ختم کیا۔ جناب علی اصغر کی شہادت دردناک ترین شہادت میں ایک شہادت ہے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام نے حل من ناصر ینصرہ کی آواز بلند کی ہے، اس منزل پر اس بچے کا تڑپنا اور تڑپ کے گر جانا اس بات کی علامت ہے کہ اگر مولا تمہیں نصرت کے لیے بلائیں تو اپنی صلاحیتوں کو آگے بڑھانے کے لیے نہیں سوچنا، جس منزل پر تمہاری صلاحیت ہے اسی منزل پر اقرار کرنا کہ مولا جو کچھ ہے وہ حاضر ہے۔ میں ابھی 6 مہینے کا ہوں، میرا وجود تو بھی اتنا بھی نہیں بڑا ہے کہ میں اپنی گردن کو بھی اپنے آپ ادھر سے ادھر ہلا سکوں۔ تو جو کیجیے گا عزیزو، یہ مصائب کا بھی ایک رخ ہے کہ کس گلے پر ہرملا نے تیر مارا ہے۔ اپنے 6 مہینے کا جو بچہ ہوتا ہے، چھوٹا سا 6 مہینے کا ششماہا، 6 مہینے کے بچے، وہ اپنی گردن بھی اپنے آپ نہیں ادھر ادھر ہلا سکتے ہیں۔ یہ کیفیت معصوم اتنے ہوتے ہیں، اتنے چھوٹے ہوتے ہیں، اسے تیر سے ایسے ہوا سے شہید کر دیا جانا ایک سمندرین منزل ہے۔ بس عزیزوں، امام حسین علیہ السلام مقتل میں پہنچے، ادھر آواز بلند کی ہے، حل من ناصر ینصرنا حل من یغیثنا، ادھر خیمے سے گریے کی آواز آئی ہے بیویوں کی۔ امام حسین آئے ہیں در خیمہ پر، کیا بہن کوئی بچہ پیاس سے ہلاک ہو گیا؟ نہیں بھیا، کوئی بچہ پیاس سے ہلاک نہیں ہوا۔ آپ کی آواز استغاثہ میں اتنا درد تھا بھیا کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ لاؤ، میں اپنے بچے کے مقصد کو سمجھتا ہوں، میں اپنے بچے کے مقصد کو، منظور کو پہچانتا ہوں، لاؤ میرے بچے کو مجھے دو، اور لے کے نکلے ہیں۔ عزیزو، لے کے نکلے ہیں۔ مقتل نے الگ الگ انداز سے بیان کیا ہے، میں نے کسی مقتل میں نہیں پڑھا، لیکن علامہ ذیشان الجوادی نے اسے بیان کیا کہ جب امام حسین علیہ السلام جناب علی اصغر کو لے کے نکل رہے ہیں تو دیکھا کہ جیسے در خیمہ پر ایک بیوی ہو کہ جو انتظار میں کھڑی ہو کچھ کہنے کے لیے، اس کی گریے کی آوازوں کو سنا ہے۔ مولا نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ رباب ہے، رباب کچھ کہنا چاہتی ہو۔ تو رباب نے کہا کہ مولا میں اپنے بچے کو آخری بار دیکھنا چاہتی ہوں، جزاکم ربکم خیر الجزا، میں اپنے بچے کو آخری بار دیکھنا چاہتی ہوں۔ نفسیات ہے، نفسیات یہ ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو بہت چاہتی ہے، بہت محبت کرتی ہے۔ ایک ماں کی جو بچے سے محبت ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ خاص طور پر 3 مرحلے، توجہ کیجیے گا، 3 مرحلے۔ ایک منزل وہ
اگر محبت کو دیکھنا ہے، ماں کتنا چاہتی ہے اپنے بچے کو، دیکھیں اگر ایک ماں سے اس کا بچہ جدا ہو کے کہیں جا رہا ہے تو ماں تڑپ جاتی ہے، اسے قرار نہیں آتا کہ میرا بچہ مجھ سے دور جا رہا ہے، کب آئے گا۔ اس کی گود کی گرمی، آغوش کی گرمی اسے اس بات پر بار بار وادار کرتی ہے کہ اس کا بچہ آ جائے، اپنے بچے کو کلیجے سے لگا لے، اسے سکون اسی وقت ملتا ہے کہ اس کا بچہ اس کی آغوش میں آ جائے۔ بار بار دیکھا کرتی ہے، راہ کو تکتی رہتی ہے کہ کب میرا بچہ واپس آئے گا، بڑی دیر ہو گئی اب تک نہیں آیا، کہاں رہ گیا۔ یہ ساری کیفیت ایک ماں کی ہوتی ہے۔ اور دوسری منزل ایک ماں کی سخت ترین منزل اور وہ محبت کا عروج بھی ہوتا ہے، وہ یہ کہ اگر خدا نخواستہ کسی ماں کے کسی ننھے بچے کے جسم پر کوئی خراش آ جائے تو ماں تڑپ جاتی ہے، اس سے برداشت نہیں ہوتا، خراش آ جائے تو برداشت نہیں ہوتا۔ اور تیسری منزل عزیزو، اگر کسی کی آغوش میں، کسی ماں کی آغوش میں اس کا بچہ بھوکا اور پیاسا ہو تو اب ماں کی سمجھ میں نہیں آتا وہ کیا کرے۔ وہ ہر در پہ جاتی ہے، ٹھوکریں کھاتی ہے، لیکن اس کی ساری توانائیاں اس بات میں صرف ہوتی ہے کہ کہیں سے کچھ ایسا مل جائے کہ اپنے بچے کو سیراب کر سکوں اور اس کی بھوک کو مٹا سکوں۔ عزیزو کیسی ماں ہے، یہ ماں کی عمومی نفسیات یہ ہیں، لیکن کیسی ماں ہے رواب کہ جو اپنے بچے کو اپنے سے دور بھی کر رہی ہے اور اسے یہ بھی پتا نہیں کہ بچہ آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ اور عزیزو جب بچہ آیا ہے تو زخم کھا کے نہیں آیا ہے کوئی معمولی خروش ہو گئی ہو، ارے اس طرح سے آیا ہے کہ ذبح ہو گیا تھا بچہ۔ اور عزیزو جب بچے کو بھیجا ہے تو بچہ بھوکا اور پیاسا تھا، ارے ماں نے دیکھ تو دیا، جب واپس آیا ہے تو پانی پی کے نہیں آیا ہے، تیرے سے شعبہ سے سیراب ہوا ہے۔ عزیزو حسین نے بچے کو لیا، لے کے چلے، ابا کا سایہ کیا، ہاں پہنچے، یا قوم ان لم ترحمونی ارحموا ھذا الطفل، اگر مجھ پہ رحم نہیں آتا ہے اس بچے پہ تو رحم کرو۔ اما ترونہ کیف یتلذذ عطشانا، کیا تم نہیں دیکھتے میرا بچہ کیسے ماہی بیاب کی طرح تڑپ رہا ہے۔ آپ کا سنا ہوا ہے عزیزو کہ تلذی کے معنی کیا ہے۔ علماء نے بیان کیا کہ تلذی کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مچھلی کو جب پانی سے نکالا جاتا ہے ایک منزل وہ ہوتی ہے کہ مچھلی کو جب آپ پانی سے نکالتے ہیں کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے جاتی ہے، ایک کیفیت مچھلی کی یہ ہے۔ دوسری منزل یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے اندر اتنی صلاحیت اور سکت نہیں رہتی کہ وہ تڑپے تو کروٹوں کو بدلتی ہے، کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اور جب یہ بھی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے تو آخری کیفیت کیا ہے، مچھلی کبھی اپنے منہ کو کھولتی ہے کبھی بند کر لیتی ہے، منہ کبھی کھولتی ہے کبھی بند کر لیتی ہے۔ مولا کیا کہہ رہے ہیں، اما ترونہ کیف یتلذذ عطشانا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میرا علی اصغر ارے پانی نہ ملنے کی وجہ سے کس قدر پر مردہ ہو گیا ہے کہ اپنے منہ کو کبھی کھولتا ہے کبھی بند کر لیتا ہے۔ ان لم ترحمونی ارحموا ھذا الطفل، اگر مجھ پر رحم نہیں آتا اس بچے کے اوپر تو رحم کرو۔ عزیزو اس منزل پر کس طرح سے رحم کیا گیا، 3 بھال کا تیر ارے چلے کمان میں جوڑ کے چلایا ہے اور مقتل کے جملے ہیں، جب تیر علی اصغر کے گلے پہ لگا ہے فَيَنْقَلِبُ الصَّبِيُّ عَلَىٰ يَدَيْ الْإِمَامِ، بچہ امام کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا۔ علی اصغر ہے، آغوش عصمت کے پروردہ ہے، میں کہوں گا اے ننھے شیر خار، اے صاحب فہم و فراست، ارے اتنا بتاؤ کہ تم یہ پلٹ کیوں گئے، پلٹ کیوں گئے؟ شاید ننھے علی اصغر سے کی زبانی آواز آئے کہ تم نے دیکھا نہیں، اے میرا بابا، میرے بھائی کڑیل جوان، میرے بڑے بھائی علی اکبر کی لاش پہ گیا تھا تو تم نے سنا ہوگا کہ جب لاش علی اکبر پہ حسین پہنچے ہیں تو علی اکبر نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ یہ ہمارے گھرانے کا ادب ہے کہ بوڑھا باپ آیا ہے زخم نہ دیکھ سکے، میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے تھے، میرے بڑے بھائی نے اپنے سینے کا زخم اپنے ہاتھوں سے چھپا لیا تھا، لیکن میں کیا کرتا، میرا گلا ننھا تھا، ہاتھ بہت چھوٹا تھا، زخم بہت بڑا تھا، ارے تیرے حرملہ آیا، میں نے اپنے آپ کو پلٹ دیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، پروردگار کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین۔ لیکن یہ کیفیت ہے کہ کچھ دیر حسین دیکھتے رہے کہ کیا کریں۔ ایک مرتبہ آواز دی لیسا عزن علیہ لأنک ترا، اے میرے مالک میرے لیے سخت نہیں ہے، بہت سخت ہے علی اصغر کی
मुसीबत, लेकिन सख्त नहीं है, इसलिए कि जो कुछ हो रहा है तेरी नजरों के सामने हो रहा है, तू देख रहा है। बाजीजो अब जो मंजिल है वो अजीब है। हुसैन कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे हटते हैं। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप इस अमल की तासीर करते हैं रोज़े आशूरा, आमाल आशूरा में ये अजीब कैफियत है। वो हुसैन जो अब्बास की लाश पे गए हैं, ये तो आवाज दिया लाल इनका सरासारी आखी, लेकिन ये पसो पे ये कश्मकश वहां नहीं दिखती। हाँ, अली अकबर की जवान मैयत उठाई है, जरूर आवाज दी है, ए बनी हाशिम के बच्चों आओ, कलियल जवान की लाश नहीं उठती, लेकिन ये कश्मकश नहीं दिखती जो यहाँ पर है। क्यों है? इसलिए कि हुसैन रब आपसे कह के आए थे कि लाओ मेरे बच्चे को दे दो। अरे माँ का दिल है, माँ इंतजार कर रही होगी। हुसैन जाके कहेंगे तो क्या कहेंगे? माँ ने सवाल कर लिया तो क्या होगा? यही वो मंजिल है, लबों पे गुजरे हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे हटते हैं। एक मर्तबा हिम्मत की दरे खैमा पे आए, मेरा सलाम हो ना पासे फितरत इमामत सकीना के ऊपर। अजीजों, सकीना सिर्फ एक मासूम बच्ची नहीं है, मिजाज इमामत को पहचानती है। सकीना जानती है, ये जो पढ़ते हैं ना कि मेरा भैया पानी पी के आ गया, मैं प्यासी रह गई। अजीजों, ये नहीं, सकीना का मकान इससे बालातर है। क्यों सकीना निकल के आई? जरा सा गौर करिए अजीजों, सकीना जान रही थी रब आपने किस तरह से यसर को हवाले किया है। ये भी जान रही थी कि बड़े बेरहम है, अगर मेरा भैया गया है तो पानी पी के नहीं आना होगा। सकीना को इल्म था, फिर सकीना क्यों दरे खैमा पे पहले आ गई? रवाब बात में सकीना का आना पहले मिलता है। वाज़ीज़ो, सकीना जान रही थी जब मेरा बाबा आएगा इतना बेकस होगा, इतना मजबूर होगा कि कहने के लिए अल्फाज नहीं होंगे। कहे तो क्या कहे? अरे अम्मा बाबा तो दे गई होगी, बाबा अम्मा की तरफ किसी के पास कुछ कहने के लिए ना होगा। सकीना बीच में हायल हो गई, अरे दरे खैमा पे पहुंच गई। इधर आवाज आई, रबा अपनी अमानत को ले जा। उधर सकीना ने माहौल को बदल दिया। ए बाबा, मेरा नन्ना अली असगर पानी पी के आ गया, मेरा भैया सैराब हो के आ गया, मैं प्यासी रह गई। बाबा परवरदिगार इस मुख्तसर सी अदा को कबूल फरमा। मालिक निवास मोहम्मद का इस बीमारी के साये को मिटा दे। परवरदिगार वास्ता मोहम्मद का खास तौर पर आशिकान अहले बैत अताहर अलैहिस्सलाम को इस महफूज बीमारी से महफूज रख। मालिक तुझे वास्ता मोहम्मद का हमें शऊर बंदगी, शऊर हयात, शऊर हुसैनियत अता फरमा। मालिक तुझे वास्ता मोहम्मद का जहाँ जहाँ भी शियान हैदर करवार उनकी जान, माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार वास्ता मोहम्मद का हुसैन की वरगुजारी में, इसके अंजाम दही में, इन मरासिम को पुरफरोग अंदाज में अंजाम देने में जिन अफराद की भी सलाहियतें शामिल रही हैं, इनका भी ताउन रहा है, और जहाँ जहाँ पर भी वो इसमें शरीक हो रहे हैं, इसे अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं बेहतर से बेहतर तमाम तर एहतियाती तदाबीर के साथ। परवरदिगार उनकी तौफीक़ात में इजाफा फरमा। मेरे मालिक मुझे वास्ता मोहम्मद का मराज इकराम उलमा इज़ाम का साया हमारे सर पर कायम दायम रख। रहबर इनक़िलाब इस्लामी को तूल उम्र इनायत फरमा, निज़ाम इस्लामी की हिफाजत फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम उनके आवाज़ में साथ में शुमार रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।